السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم بات اور بہت اہم ایشو آج کل چل رہا ہے کہ بہت سی اولاد ماں باپ سے متنفر ہو جاتی ہے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتی، ادب نہیں کرتی۔ یقیناً ایسی اولاد دنیا و آخرت میں شدید گناہ گار ہے، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے اور اس کی پکڑ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ غور کریں کہ کہیں اس میں ہماری بھی کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں اس میں ہم نے خود تو ان کو متنفر نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اپنا رویہ، مزاج، عادت، خصلت، فطرت ایسی تھی کہ یہ مجبور ہوا بچہ کہ جو متنفر ہو گیا۔ آج دیکھا گیا کہ اگر ایک ماں باپ کے کئی اولاد ہیں تو اس میں وہ 3-4 ہیں تو 3-4 میں سے ایک کو حد سے زیادہ اہمیت دیں گے اور ایک کو ملازم سمجھ لیں گے، اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں۔ جب کسی کو کچھ دینے کی باری آئے، لینے کی باری آئے، عزت کی بات آئے، تکریم کی بات آئے، محبت کی بات آئے، شفقت کی بات آئے تو صرف اس پر نگاہ۔ جب ڈانٹنے کی باری آئے، جب غصہ کرنے کی باری آئے، جب چیخنے کی باری آئے، جب کام کاج کی باری آئے، جب ذلیل کرنے کی باری آئے تو اس کے لیے دوسرے بچے کا انتخاب۔ جب اس طرح ماں باپ کریں گے تو اولاد بھی انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے وہ اس اثر کو قبول کرتی ہے۔ جب قبول کرتی ہے تو ایک اس کا دل ہے، دماغ ہے، یہ ہوتے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، تو پھر وہ پھٹ پڑتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اولاد ماں باپ سے ہی متنفر ہو جاتی ہے، پھر وہ بے ادبی کر رہی ہوتی ہے، گستاخی کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے۔ یقیناً اب بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، جو ایسا کرے گی وہ یقیناً دنیا و آخرت میں اس کی سزا ہے، لیکن ماں باپ کا ایسا سلوک یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 2316۔ ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم موجود تھے کہ ان کے والد حضرت بشیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اس بیٹے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیتا ہوں، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو ارشاد فرمایا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول۔ فرمایا ان کو بھی غلام دیے؟ کہنے لگے نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ فرمایا جب ان کو نہیں دیا، ان کو محروم کیا اور اس ایک کو دیا تو فرمایا اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ انکار کر دیا، منع کر دیا کہ اور فرمایا یہ ظلم ہے۔ تو آج ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم اس روش پہ چلیں گے تو دوسرا تو متنفر ہوگا، پھر ان کو بھی تو حساب دینا ہے۔ تو اس طرح کا جو سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ وجہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اولاد ماں باپ سے متنفر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے اور ہمارا دین اور اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ ایک بچے کو پیار کرو، بوسہ دو تو دوسرے کو بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صرف ڈانٹ کے لیے ہو، ایک صرف جھڑکیاں کھانے کے لیے ہو، ایک صرف مار پیٹ کے لیے ہو، ایک صرف کام کاج کے لیے ہو، اور ایک ایسا ہو کہ جس کو بندہ بستر پہ یا پھولوں کی طرح پالے، ایک ایسا ہو کہ جس کو صرف انعام دے، اکرام دے، عزت دے، محبت دے، شفقت دے، اور اس کو نہ محبت دیں گے، نہ شفقت دیں گے، نہ پیار، نہ محبت، نہ مال، نہ دولت، صرف جھڑکیاں، گالیاں اور گالم گلوچ۔ یہ جب اس طرح کا ماں باپ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر اولاد مجبور ہوتی ہے اور پھر اولاد متنفر ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یقیناً یہ اولاد کی غلطی ہے، لیکن اولاد کبھی صبر کا پیمانہ برداشت کرتے کرتے لبریز ہو جاتے۔ تو ایسے ماں باپ کو ضرور چاہیے کہ وہ یہ غور کریں کہ ہم اگر اس روش پہ چلیں گے تو اولاد کو پھر کبھی بھی ہم فرما بردار نہیں بنا سکتے، اولاد کو کبھی بھی ہم اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ اگر تابع کرنا ہے تو ہمیں خود اسلام کے تابع ہونا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم عمل کریں گے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد نافرمان ہو جائے، پھر اولاد بھی فرما بردار رہے گی۔ تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت معاشرے کی بہت بڑی یہ ناسور بنتا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا بھی رویہ اپنے بچوں سے خراب ہے، بچوں کا رویہ ماں باپ سے بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔